بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راؤ قمر رضوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ قرآن کریم، اس کی آیات ہمیشہ باقی رہیں گی۔ ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا تغیر واقع نہیں ہوگا۔ قرآن مجید خود کئی اعتبار سے معجزہ ہے، مثلاً الفاظ کے اعتبار سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے فصیح ترین لوگوں کو اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا، لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لا سکے۔ لفظ معجزہ عجز سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے کوئی ایسی چیز جس سے عقل عاجز آ جائے، ایسا واقعہ جو معمول سے بالکل منفرد ہو، جو انسان کو حیرت میں مبتلا کر دے۔ بلا شبہ معجزہ قدرت الہی کا کرشمہ ہوتا ہے، تاکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزات کا مطالبہ کرنے والے منکرین اللہ رب العزت کی وحدانیت اور نبی کی صداقت اور عظمت پر کامل ایمان لا کر جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جامع المعجزات ہے۔ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزے عطا کیے گئے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک میں جمع ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بال معجزہ قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے کئی جمادات، نباتات اور حیوانات سے متعلق ہیں۔ کنکریاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح کرتیں، شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے اور سجدہ کرتے، ہرنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن تسلیم کرتی، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افسانہ غم بیان کرتے۔ احادیث و سیرت مبارکہ کی کتب میں ایسے بہت خوش نصیب درختوں کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کی اور مقام نبوت کو پہچانا۔ کئی درخت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر زمین کو چیرتے ہوئے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور اقرار نبوت کی سعادت حاصل کی۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عملی معجزات عطا فرمائے، لیکن سرور کائنات کو ہزاروں کی تعداد میں عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا علمی معجزہ عطا فرمایا گیا۔ قرآن پاک زندہ اور ہمیشہ باقی رہنے والا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جو اپنی معجزانہ حیثیت اور شان کے ساتھ آج بھی امت کے پاس موجود ہے۔ دوستو، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن چند ایک معجزات ہم آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کی کہ مجھے یہ کیوں کر یقین ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت پر جو خوشہ لٹک رہا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلاؤں اور وہ میرے پاس آ جائے تو کیا تم میری نبوت پر ایمان لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں بے شک آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس خوشے کو بلایا تو وہ فوراً ہی چل کر درخت سے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گیا۔ ممکن تھا کہ وہ عربی یہ بات کرتا کہ یہ تو ہوا چل رہی تھی، ہوا کی وجہ سے گر گیا، تو اللہ کے نبی نے اس کھجور کے خوشے کو دوبارہ سے وہیں پر جا کر لگنے کو کہا کہ جا کے دوبارہ وہ اپنی جگہ پر پیوست ہو جائے۔ تو جب اللہ کے نبی نے حکم دیا تو وہ واپس جا کر اپنی جگہ پر لگ گیا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس عربی نے جب یہ دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، اسی طرح ایک بار شریر یہودی نے محض شرارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کی ایک گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ ایسا تناور کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں پھل یعنی کھجوریں بھی پیدا ہو جائیں، تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں کی کسوٹی پر کامل یقین تھا کہ ایک دن میں کسی طرح بھی کھجور کا درخت تیار نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کل ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کھجور کا درخت اگ جائے اور اسے ایمان لانا پڑ جائے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے پھر دنیاوی اصولوں کی مدد لی اور شام کو اس مقام پر جا کر جہاں کھجور کی گٹھلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کا نکلنا تو درکنار، کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ یہودی مقام مقررہ پر پہنچے تو وہ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھوں سے لدا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کی کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، اس کی گٹھلی کہاں ہے؟ لکھا گیا ہے کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی اللہ تعالیٰ کے اذن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سے آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، دکانوں پر فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سخل ہے، اسے سخل بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ایک عربی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس عربی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے یہ نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا اور وہ فوراً ہی زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت زمین میں چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر وہ عربی فوراً مسلمان ہو گیا۔ دوستو، مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک ممبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہان اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ روایات حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کے مختلف تشبیہیں ہیں۔ تو اس کے رونے کی آواز سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کے رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ بچہ ہچکیاں لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ نے ستون کو اپنے سینے سے چمٹا لیا تو وہ سکون پا کر خاموش ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے اللہ کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی یہ حدیث بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کو اپنے سینے سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھے اس باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھے باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے اللہ سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں اللہ کے علاوہ ہر کوئی تیرا پھل کھا سکے۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ اللہ کے علاوہ تمام لوگ میرا پھل کھا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون،
मैंने तेरी इस आरजू को मंजूर कर लिया। फिर आपने सामईन को मुखातब करके फरमाया कि ऐ लोगो, देखो इस सतू ने दारुल फनाह की जिंदगी को ठुकरा कर दारुल बका की हमायत को इख्तियार कर लिया। एक रिवायत में यह भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतून को अपने सीने से लगाकर इरशाद फरमाया कि मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं इस सतून को अपने सीने से ना चिमटाता तो ये कयामत तक ही रोता रहता। इसके अलावा दोस्तों, इसरा और मेराज का मौजज़ा, चांद दो टुकड़े होने का मौजज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पड़े हुए थोड़े से खाने में इतना इजाफा हो जाना कि पूरा लश्कर ही उससे सैर हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी बहना और थोड़ा सा पानी इतना ज्यादा हो जाए कि पूरा लश्कर उस पानी को पी सके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुस्तकबिल की पेशीन गोई और फिर वो चीजें इस तरह रूनुमा हुई। आज भी हम कुछ बातें इसी तरह होती देख रहे हैं कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में थे तो पत्थर आपको सलाम किया करता था। बीमारों की शफायाबी, इस बारे में भी बुखारी मुस्लिम समेत दीगर कुतुब हदीस में अहादीस पाई जाती हैं। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की अगर बात की जाए तो शायद मैं पूरी जिंदगी में भी इनको बयान नहीं कर सकता। सो आज की वीडियो में जितना कुछ शामिल कर सकता था वो किया। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।